السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 19 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، اور اس کا بالکل یوں کہہ لیجئے کہ سیدھا تعلق پارٹ نمبر 18 سے ہے، کیونکہ یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے کہ اس میں شک نہیں، تب ظاہر سی بات ہے کس میں شک نہیں، یہی بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کس بات کو مطلب یہاں پر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو شارٹ میں کہ ساس بہو کے جھگڑے کے متعلق یہاں پر بہت ساری باتیں، بہترین بیوی کون، اس کے متعلق بہترین بیوی میں کون کون سے عادتیں ہونی چاہیے، وہ سب باتیں بتائی گئی۔ اب جو جھگڑے کی وجہ ہے اور زیادہ تر جھگڑا ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہے اور جھگڑے کو کیسے روکنا ہے گھر میں، ہے نا، ساس بہو اور جو شوہر، ان تینوں کو اپنے آپس میں کس طرح تعلقات کو قائم رکھنا ہے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پارٹ نمبر 20 یعنی کہ اس کے بعد والے پارٹ میں حقوق بھی بتائے جائیں گے، یعنی ساس کے کیا حقوق ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، اس طرح بیٹے کے کیا حقوق ہے۔ تو آپ مطلب کنٹینیو ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو کافی حد تک معلومات حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ آئیے یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ساس بہو کی لڑائی میں ساس بہو اور شوہر تینوں کا کچھ نہ کچھ قصور ضرور ہوتا ہے، یعنی کسی نہ کسی کا تو کچھ نہ کچھ مطلب معاملہ ہوگا ہی، لیکن میرا برسوں کا تجربہ، یعنی جو صاحب مصنف ہے، کتاب کے جو مصنف ہے، رائٹر ہے نا، کتاب لکھنے والے، کہہ رہے حضرت مصطفیٰ اعظمی صاحب کے، میرا برسوں کا تجربہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں سب سے بڑا ہاتھ ساس کا ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ ہر ساس پہلے خود بھی بہو رہ چکی ہوتی ہے، مگر وہ اپنے بہو بن کر رہنے کا زمانہ بالکل بھول جاتی ہے نا، دیکھیے آگے، اور اپنی بہو سے ضرور لڑائی کرتی ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جب تک لڑکے شادی نہیں ہوتی 100% ہے نا 100% 100% بیٹے کا تعلق ماں ہی سے ہوا کرتا ہے، یعنی جب شادی نہیں ہوتی بیٹے کی تب تک تو ماں ہی سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ بیٹا اپنی ساری کمائی اور جو سامان بھی لاتا ہے وہ اپنی ماں ہی کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور ہر چیز ماں ہی سے طلب کر کے استعمال کرتا ہے، اور دن رات سینکڑوں مرتبہ اماں اماں کہہ کر بات بات میں ماں کو پکارتا ہے۔ ہر بچے کا یہ معمول ہوتا ہے نا شادی سے پہلے۔ اس سے ماں کا کلیجہ خوشی سے پھول کر ٹھیک ہے، ماں کا کلیجہ خوشی سے پھول کر سیر بھر کا ہو جایا کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ دل خوش ہو جاتا ہے، اور ماں اس خیال میں مگن رہتی ہے کہ میں گھر کی مالکن ہوں اور میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے۔ لیکن شادی کے بعد بیٹے کی محبت بیوی کی طرف رخ کر لیتی ہے نا، رخ یعنی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے وہ، اور بیٹا کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کو دینے اور کچھ نہ کچھ اس سے مانگ کر لینے لگتا ہے، یعنی وہ تھوڑے تعلقات بیوی کے ساتھ رکھنے لگتا ہے۔ تو ماں کو فطری طور پر یعنی عادتاً ہے نا فطری طور پر بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ میرا بیٹا، میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا، اب یہ مجھ کو نظر انداز کر کے اپنی بیوی کے قبضے میں چلا گیا۔ اب اماں اماں پکارنے کی بجائے بیگم بیگم پکارا کرتا ہے، بیگم یعنی بیوی ہے نا۔ پہلے اپنی کمائی مجھے دیتا تھا، اب بیوی کے ہاتھ سے ہر چیز لیا دیا کرتا ہے، اب گھر کی مالکن میں نہیں رہی، اس خیال سے ماں پر ایک جلاہٹ سوار ہو جاتی ہے، اور وہ بہو کو جذبہ حسد میں یعنی حسد کی وجہ سے اپنی حریف اور مد مقابل بنا کر اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتی ہے، اور بہو میں طرح طرح کے عیب نکالنے لگتی ہے، اور قسم قسم کے طعنے اور کوسنے دینا شروع کر دیتی ہے۔ بہو شروع میں تو یہ خیال کرتی ہے کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے، کچھ دنوں تک چپ رہتی ہے، مگر جب ساس حد سے زیادہ بہو کے حلق میں انگلی ڈالنے لگتی ہے،
یعنی بہت زیادہ ٹوکنا، بہت زیادہ تانے دینا، ہے نا. سچ میں حلق میں انگلی ڈالنا مطلب نہیں ہوگا یہ، حلق یعنی گلا، ہے نا. تو حلق میں انگلی ڈالنے لگتی ہے، یعنی بہت زیادہ پریشان کرتی ہے. تو بہو کو بھی پہلے تو نفرت کی متلی آنے لگتی ہے، یعنی شروعات ہو جاتی ہے اب، ہے نا. پھر وہ بھی ایک دم سینہ تان کر ساس کے آگے تانوں اور کوسنوں کی قے کرنے لگتی ہے، یعنی بس بڑاس نکالنا ہے صاحب، ہے نا. اور پھر معاملہ بڑھتے بڑھتے دونوں طرف سے، ہے نا، ٹھیک ہے، ترکی بہ ترکی جواب کا تبادلہ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ گالیوں کی بمباری شروع ہو جاتی ہے. پھر بڑھتے بڑھتے اس جنگ کے شعلے ساس اور بہو کے خاندانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور دونوں خاندانوں میں بھی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے، بڑی جنگ شروع ہو جاتی ہے نا. پھر راتوں کو نیند نہیں آتی. میرے خیال میں اس لڑائی کے خاتمے کی بہترین صورت، یعنی ایک بہترین یوں کہہ لیجیے ٹرک یہی ہے کہ اس جنگ کے تینوں فریق یعنی تینوں کیٹیگری، یعنی کہ بہو، ساس اور بیٹا، دیکھیے تینوں فریق یعنی ساس، بہو اور بیٹا تینوں اپنے اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے لگیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس جنگ کا خاتمہ یقینی ہے. ان تینوں کے حقوق و فرائض کیا ہے، ان کو بغور پڑھو، یعنی کہ آپ بغور سنیے اور بغور اسے یاد رکھیے نا، اور دیکھتے بھی رہیے اردو رائٹنگ کو. دیکھیے ساس کے فرائض یعنی حقوق ہے، ان پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کو کس طرح رہنا چاہیے، وہ تمام باتیں بتائی جائے گی. ہر ساس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور ہر معاملے میں اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرے. اگر بہو سے اس کی کم سینی یا نا تجربہ، یعنی کم سینی، کم عمر، نا تجربہ یعنی نو ایکسپیرینس، ہے نا، کم ایکسپیرینس ہو، نا تجربہ کاری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو تانے مارنے اور کوسنے دینے کے بجائے اخلاقی محبت، ہے نا، یا اخلاق و محبت کے ساتھ اس کو کام کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ سکھائے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھے، بہو کا، ہے نا، کہ یہ کم عمر اور نا تجربہ کار لڑکی اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر ہمارے گھر میں آئی ہے. اس کے لیے یہ گھرانہ، ہے نا، یہ گھر نیا اور اس کا ماحول نیا ہے. اس کا یہاں ہمارے سوا کون ہے؟ اگر ہم نے اس کا دل دکھایا تو اس کو تسلی دینے والا اور اس کے آنسو پوچھنے والا یہاں دوسرا کون ہے؟ یہ سوچے، ہے نا. بس ہر ساس یہ سمجھ لے اور ٹھان لے کہ مجھے اپنی بہو سے ہر حال میں شفقت و محبت کرنی ہے. بہو مجھے خواہ کچھ نہیں سمجھے مگر میں تو اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھوں گی. تو پھر سمجھ لو کہ ساس بہو کا جھگڑا آدھے سے زیادہ ختم ہو گیا. اب انشاءاللہ عز و جل بہو کے جو فرائض ہیں پارٹ نمبر 20 میں بتائے جائیں گے، ضرور دیکھیں.